جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. جی وبرکاتہ. سسٹر, میرا سوال معذرت یہ ہے یہ کہ فرمائیں. جادو کو توڑنے کا مؤثر علاج کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے. جادو کو توڑنے کا مؤثر علاج کیا ہے شیخ؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر. اگر آپ کو لگتا ہے, یقین ہے یا شک ہے کہ کسی انسان پر جادو ہوا ہے تو اس کا وہ انسان خود رقیہ کرے. اگر خود نہیں کر پا رہا ہے تو کسی سے رقیہ کروائے. اور رقیہ کی کوئی ایک دو دعائیں نہیں ہیں, بہت ساری. پورے قرآن کے اندر شفا ہے. پورے قرآن سے کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے, یا کچھ خاص آیتوں کی یا سورتوں کی اگر خاص فضیلت ہے, جیسے کہ معوذتین کی فضیلت ہے, سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کی فضیلت ہے, ان کو پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کو پڑھے, ان دعاؤں کے ذریعے سے رقیہ کرے. وہ مسلسل رقیہ کرتے رہے, انشاءاللہ جس قدر اس کا ایمان اور یقین اور توکل پختہ ہوگا اسی قدر وہ جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں یہ گارنٹی ہے, یہ گارنٹیڈ دوائی ہے جادو کا اور نظر بد کا اور اس طرح کی چیزوں کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوائی آپ کو اسی وقت کام کرے گی جب جس طریقے سے دوائی کو کھانے کے لیے بتایا گیا ہے. ڈاکٹر نے دوائی کو استعمال کا جو طریقہ بتایا گیا ہے, اگر آپ نے اس طرح نہیں استعمال کیا اور فائدہ نہیں ہوا تو نہ تو اس دوائی کی غلطی ہے نہ ڈاکٹر کی, استعمال کے طریقے سے غلطی ہے. تو رقیہ یہ دعا ہے, اور دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ یقین کے ساتھ, توکل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو پھر آپ کی دعا قبول ہوگی. تو انشاءاللہ اگر کوئی اس طریقے سے رقیہ کرتا ہے تو جادو ختم ہو جائے گا. جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی شیخ, میرا ایک بار کہنا تھا کہ آپ کوئی خاص دعائیں بتا سکتے ہیں. سسٹر, شیخ محترم کا بھیجا ہوا رقیہ شرعیہ ہے ہمارے پاس. آپ ایک کام کریے, ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے آپ لے لیجئے 95888826. 95, یہاں دیکھیے میں نیچے پٹی چل رہی ہے, اس میں دیکھیے نمبر دکھا رہا ہے 9588888826. اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیجیے آپ کو رقیہ شرعیہ چاہیے, انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا PDF بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر جی انتہائی جزاک اللہ مختصر میں جی شیخ, آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. جو سورہ فاتحہ پڑھیے کثرت کے ساتھ, تعداد کی کوئی قید نہیں ہے, جتنا پڑھ سکتے ہو, جب تک تھک نہ جائیں تب تک پڑھتے رہیں. اس کو پڑھیں, اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیریں, یا پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں, پانی میں دم کر کے اس سے نہا لیں. تو سورہ فاتحہ پڑھیں, قل هو اللہ احد, قل یا ایھا الکافرون, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 4 سورتیں پڑھیں. سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھیں, آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک. اسی طرح سے آیت الکرسی آپ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کی دعائیں 2-4 وہ دعائیں لے لیں, جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو اور بھی دعائیں ہیں, لیکن آپ فی الحال کے لیے اگر اتنی دعائیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں, اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں, ہاتھ پر دم کر کے اس کو اپنے جسم پر پھیریں, پانی پر دم کر کے پی لیں, پانی پر دم کر کے اس کو نہا لیں. یہ کام کریں. پہلا کام دن میں کئی بار کریں, جتنی بار میسر ہو, تعداد کی کوئی قید نہیں ہے, جتنی بار آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ اذکار آپ پابندی سے پڑھیں, اس کو مت چھوڑیں. صبح شام کے اذکار, سونے سے پہلے کے اذکار, اس کو پڑھیں. قرآن کی تلاوت جتنی کثرت سے کر سکتے ہوں, جتنا آپ کو فرصت ملے, جتنا میسر ہو, کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. فرض نمازوں کو ٹائم سے ادا کریں, پاک صاف رہیں, گناہوں سے دور رہیں. یہ ساری چیزیں اگر کوئی انسان کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ جادو ٹونا یہ سب ختم نہ ہو جائے, انشاءاللہ باذن اللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ سسٹر. اللہ خیر,